السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس مہینے میں ہم اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں وہ مہینہ اسلامی اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ ہماری زندگی میں جلوہ فغن ہونے والا ہے وہ مہینہ اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے، جسے محرم الحرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابھی ہم جس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں جسے ماہ ذی الحجہ کہتے ہیں، ویسے تو یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور عظمت، اور جن 4 مہینوں کو قرآن مجید نے حرمت والا کہا ان میں سے ماہ ذی الحجہ بھی ہے جسے حرمت والا مہینہ کہا گیا۔ اس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور بہت سارے ایسے دن ہیں جو بزرگان دین سے ان دنوں کی نسبت ہے۔ آج جو دن ہے جسے 26 ذی الحجہ کہتے ہیں، یہ ایک ایسے شخصیت اور ایک ایسے صحابی کا دن ہے جو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مراد مصطفیٰ ہیں، جن کا نام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر خطاب وہ ذات بابرکت ہے، وہ خوبصورت ذات ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کر دی۔ 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخم لگا تھا اور 1 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ آج انہی کی زندگی کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ یہ بڑا مشہور ہے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت عمر جب اسلام نہیں لائے تھے تو آپ نے اپنے گھر سے تلوار لی اور یہ ارادہ کیا کہ اب بانی اسلام کو قتل کر دیں گے، اب اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے، یہ جو روز روز کا مسئلہ ہے وہ ختم کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انتہائی غضب اور آپ جاہ و جلال میں تھے اور آپ مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سوچ کے کہ ہم اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ راستے میں ایک آدمی ملا، مختصر آپ کو بتاتا ہوا چلوں، راستے میں ایک آدمی ملا، کہا کہ عمر تیور اچھے نہیں لگ رہے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ آج بانی اسلام کا چراغ بجھا دینا ہے، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے، یہ روز کا مسئلہ آج ختم کرنا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کا حال معلوم کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے گھر کو کیا ہوا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب بھی مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ کی نوکر بن چکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر کو اور زیادہ غصہ آ گیا، اور زیادہ غیظ و غضب میں آپ اپنے بہن کے گھر کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی آپ بہن کے گھر پہ پہنچے تو اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے دروازے کو زور زور سے ٹھوکا۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب سمجھ گئی کہ یہ انداز عمر ابن خطاب کا ہے۔ جو معلم قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اسے چھپا لیا گیا۔ پھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب دروازے پر آئی، دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے جو سنا وہ سچ ہے؟ تو آپ کی بہن نے کہا ہاں، میں محمد عربی کی غلام بن چکی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر آپ اپنی بہن کو بے تحاشا مارنے لگے، اتنا مارا کہ آپ کی بہن کا سر پھٹ گیا۔
پھر آپ کی بہن نے کہا عمر سن لو، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو اور میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تمہیں جتنا مارنا ہے مار لو، لیکن میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں۔ حضرت عمر سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آخر کیا وجہ تھی، آخر کس بنیاد پر یہ اتنی عقیدت اس کی محمد عربی سے ہو گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان حضرت عمر نے کہا کہ ابھی جب میں گھر آیا تھا تو جس چیز کی تم تلاوت کر رہے تھے، جس کتاب کو تم پڑھ رہے تھے، اسے میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، آپ کی بہن کہتی ہیں فاطمہ بنت خطاب کہتی عمر اس چیز کو پڑھنے کے لیے تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر غسل کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اپنے غسل کے ذریعے اپنے جسم کو دھو رہے ہیں اور اللہ رب العزت حضرت عمر کے دل کو دھو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر آتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر پر رقت طاری ہو گئی اور آپ فوراً دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے تو مسجد نبوی کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آ رہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہا ہے، مزاج اچھے نہیں لگتے، تلوار لے کر آ رہا ہے۔ امیر حمزہ کہتے ہیں اگر اچھی نیت سے آیا تو اس کا استقبال کریں گے، اور اگر بری نیت لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر جدا کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر جیسی مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر فوراً اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر کیا اب وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے جاؤ، اسلام لے آؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر کا یہی وہ وقت تھا جب آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کے عروج کا سبب بنا، اور میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جبریل امی 950 سال حضرت عمر کی فضیلت بیان کرے تب بھی حضرت عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا مرتبہ حضرت عمر کو کیسے ملا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ سے جڑ گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر کیا کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں 4 وزیر ہوا کرتے تھے، 2 آسمانوں میں اور 2 زمین پر۔ میری امت میں بھی 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں جو وزیر ہے ایک کا نام جبریل امین ہے اور دوسرے کا نام میکائیل ہے، اور جو زمین پر 2 وزیر ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو آج کا دن انہی کی نسبت سے آپ لوگوں تک چند باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور اسے آگے شیئر کرنے کی بھی زحمت کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کے دل میں اللہ پہلے ہی سے چند باتیں الہام کر دیتا تھا، جو آپ کو پہلے ہی سے من جانب اللہ پتہ چل جاتی تھی، پھر اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا۔ یہ ان کی شان تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ مقام ابراہیم کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے سچے نبی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہیں بنا لیتے؟ کیا ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بنا لیتے؟ اتنے میں سدرہ کے امین، روح الامین، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے، اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا جائے۔ اسی طریقے سے اور ایک واقعہ ہے، ایک منافق تھا، تو اس نے اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح نہ دیتے ہوئے حضرت عمر کی بات کو ترجیح دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر کی بات کو ترجیح نہیں دی، بلکہ حضرت اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح نہیں دی، بلکہ حضرت عمر کی بات کو ترجیح دی۔
تو حضرت عمر نے پھر کیا کرا؟ حضرت عمر نے پھر کیا کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس قدر حضور سے عشق تھا، اس قدر آپ کی محبت تھی حضور سے، اس طریقے سے دل لگی تھی حضور سے کہ آپ کی بات کو اس نے مانا، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا، اس منافق کو آپ نے قتل کر دیا۔ پھر لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت عمر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے اور کہتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ کی بات کو نہ مانے وہ کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پھر آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اللہ کی قسم وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کو انکار کرے، نبی کے فیصلے پر جو راضی نہ ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ کی زندگی کا ایک اور خوبصورت ترین واقعہ، یہ آخری واقعہ ہے، اور یہ آپ دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں کاروبار کے لیے، چند روپیوں کے لیے۔ نماز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے لیکن دکان ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے، نماز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے لیکن کاروبار ہمارا نہیں چھوٹنا چاہیے، نماز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے لیکن اللہ اکبر چند روپیے جو ہمیں اللہ ہی دے رہا ہے اس کے یہاں جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ سنو حضرت عمر کی زندگی کا وہ واقعہ، آپ اپنے باغیچے کی طرف گئے اور آپ اس قدر مصروف ہو گئے باغیچے کے اندر کہ واپس لوٹتے لوٹتے نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور یہ ان لوگوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جنہیں مالک جنت نے جنت کی بشارت دے دی، جنہیں کہہ دیا کہ عمر تم جنتی ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لیکن یاد رکھیں جتنے صحابہ تھے صرف جنت کے لیے زندگی نہیں گزار رہے تھے، بلکہ وہ زندگی اس لیے گزار رہے تھے کہ ہماری جتنی بھی زندگی گزرے سب اللہ کی رضا کے اندر گزرے اور محبوب خدا کی رضا کے اندر گزرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر اپنے باغیچے کی طرف گئے، واپس آئے، نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے وہ تمام کے تمام باغیچہ اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا۔ یہ حضرت عمر کی ذات ہے۔ سوچے اور اندازہ لگا، کہنے لگے وہ مال، اس مال کا کیا فائدہ جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کرے۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں چند پیسوں کے لیے، دکانوں کو ہم چھوڑ نہیں رہے، اذان ہو رہی ہے اور ہم دکان پر بیٹھے ہیں تاکہ کوئی کسٹمر ہمارا آ کر چلے نہ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو روزی آپ کے تک آ رہی ہے، جو رزق آپ کو پہنچ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں دے رہا، یہ جو دے رہا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ اس کی بارگاہ میں سرو سجود ہو جائے، آپ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، آپ اس کی بارگاہ میں روئے اور اللہ کی بارگاہ سے محبوب خدا کی خیرات مانگے، پھر دیکھیں آپ کی قسمت کا ستارہ کس طرح عروج پر جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ چھیٹے ہماری زندگی میں بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔